ضرورت، بنیادی ضرورت اور جمالیاتی ضرورت میں کیا فرق ہے اور مسئلہ کسی کہتے ہیں؟ میں نے نیچرل لیونگ کے اوپر اور بھی مختلف مواقعوں پہ جو لیکچرز دیے ہیں ان میں ایک بات کرتا رہا ہوں جو آج میں نے نہیں کی، کہ نیڈ کو کیسے ڈیفائن کریں گے، نیڈ کی کیا ٹائپس ہوتی ہیں. تو میں نیڈ کی ضرورت کی 3 اقسام بیان کرتا ہوں. ایک ہے بنیادی ضرورت. بنیادی ضرورت وہ ہے جس کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ کے زندہ رہنے کا جو اہتمام ہے اس میں اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے، مطلب وہ بہت بیسک چیز ہے. اور اسی طرح ایک چیز ہے فعالی ضرورت جسے ہم فنکشنل نیڈز کہتے ہیں. پہلی ہے بیسک نیڈز، دوسری فنکشنل نیڈز. مثال کے طور پر پانی جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے، اور پانی کا جو گلاس ہے وہ ہماری فنکشنل نیڈ ہے. کہیں ٹریول کر رہے ہوں پہاڑوں میں اور آپ نے یا کسی چشمے کے کنارے یا دریا کے کنارے تو آپ نے پانی پیا تو ہاتھ سے پیا نا آپ نے. یعنی یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو بیسک کراکری ہے نا وہ اللہ نے ہر انسان کو اس کے ساتھ پیدا کیا. جیسے میں نے کہا 2 پنکھے ہر انسان اس کے ساتھ پیدا کیا. تو بیسک کراکری کیا ہے؟ 2 چھوٹے بولز یا 2 چھوٹے کپس اور ان کو ملا لیں تو ایک بڑا بول. ہر انسان کو اللہ نے اس کراکری کے ساتھ پیدا کیا. پھر چاپ سٹکس ہر انسان کے ہاتھ میں دی ہوئی ہیں، 2 انگلیاں جس سے وہ پھر وہ مطلب اس کو سمجھنے وہ پورا یہ جو کراکری ہے نا، جو بیسک کراکری ہے، انسان کو اس بیسک کراکری کے ساتھ پیدا کیا گیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تو یہ تو بالکل بیسک ہے، لیکن ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کراکری یوز نہیں کریں، ہم کراکری یوز کریں. لیکن مطلب میں پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ وہ فنکشنل نیڈز ہیں. فنکشنل نیڈز بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں. آپ نے جو ہے وہ گلاس میں پانی پیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ گلاس میں پانی پیجئے، یہ فنکشنل نیڈ ہے گلاس. اور پھر ایک ایستھیٹک نیڈ ہے. ایستھیٹک نیڈ یہ ہے کہ گلاس اپنے شیپ میں اور اپنی فارم میں اس کی ایک ایستھیٹک ویلیو ہو. ہماری کچھ جمالیاتی ضرورتیں بھی ہیں، مطلب وہ گلاس خوبصورت بھی ہو، گلاس صاف ستھرا بھی ہو، گلاس کے اندر ایک مطلب وہ ایک ایلیگنس بھی ہو. لیکن یہ جو تیسری چیز ہے نا، اس کو اچیو کرنے کے لیے بہت حکمت چاہیے ہوتی ہے، اور اس میں اسراف سے بچنے کے لیے بڑا تزکیہ چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ پھر وہ گلاس جو ہے وہ 200 روپے سے لے کے اور 20,000 روپے تک کا ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے بھائی یعنی اب کراکری کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. تو بھائی مطلب یہ جو مسئلہ ہے نا اسراف کا، یہ سمجھنا کہ ٹھیک ہے میرے پاس ایک گلاس ہو، اینڈ گلاس شوڈ بی بیوٹیفل، اینڈ گلاس شوڈ بی یعنی اس کی جو قیمت ہے وہ ایک ریزنیبل لمٹ میں ہو. ابھی تو پرابلم یہ ہے کہ وہ گلاس جو بہت مہنگا ہے وہ خوبصورت بھی نہیں ہے، وہ عجیب و غریب سا ہے. اچھا، خوبصورتی کا ایسنس کیا ہے؟ خوبصورتی کا ایسنس سمپلسٹی ہے. جو ماڈرن ڈیزائن ہے نا اس کے اندر ڈسٹورشن انٹینسیفائیڈ ہے. جو ٹریڈیشنل ڈیزائن ہے وہ اس کا ایسنس سمپلسٹی ہے. مطلب جو آپ نے وہ والا گلاس دیکھا ہے جو آپ کے دادا کے زمانے میں بھی ہوتا تھا اور جب آپ چھوٹے تھے تب بھی ہوتا تھا، وہ بالکل پلین ہوتا ہے. پانی کا گلاس ہے شیشے کا، بالکل پلین ہے، اس میں کوئی ڈیزائن نہیں ہے، راؤنڈ ہے، گول ہے، سیدھا سا ہے. اگر وہ صاف ستھرا دھلا ہوا ہو تو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ اس سے زیادہ خوبصورت گلاس کوئی نہیں ہوتا. وہ دیٹ از دا سمپلسٹ ڈیزائن آف اے گلاس. اسی طرح آپ نے وہ پلیٹ دیکھی ہے جو بالکل سمپل ہے اور وائٹ ہے، سیرامک کی بالکل وائٹ سمپل پلیٹ، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی اسپین کی یا فرانس کی یا اٹالین کوئی عجیب و غریب سا کوئی ایسا برانڈ آ جائے جو بہت ہی کوئی مہنگا برانڈ ہے، اور آپ کو پتہ لگے یہ جو ڈنر سیٹ ہے یہ تو 5 لاکھ روپے کا ہے اور اس کی ایک پلیٹ جو ہے نا وہ 20 ہزار روپے کی ہے، تو مجھ سے تو اس میں کھانا نہیں کھایا جا سکتا. مجھے تو نہیں سمجھ آتا کہ لوگ کیسے کھانا کھاتے ہیں اور کیسے اس کا شو آف کرتے ہیں. تو اور پھر جب ہم وہ ڈائننگ ٹیبلز دیکھتے ہیں نا جس کے اندر اتنی ایسیسریز ہیں، ایک آدمی کو کھانا کھلانے کے لیے 11 برتن تم نے ٹیبل پہ رکھے ہوئے، یار شرم آنی چاہیے نا، کچھ تو ہم صحیح ہو جائیں نا. مطلب ایک پراپر ایک سمپل سی ایک پلیٹ ہے، دیٹ شوڈ بی انف. لیکن جی یہ بھی رکھا ہے، وہ بھی رکھا ہے، چھوٹی پلیٹ، بڑی پلیٹ، درمیانی پلیٹ، فلاں پلیٹ، یہ پلیٹ، وہ یہ پتہ نہیں. میں اس سے کہتا ہوں کہ بھائی جب وہ کبھی ایسے ڈنرز یا لنچز پہ کبھی خدا نہ خواستہ جانا پڑ جائے تو میں کہتا ہوں بھائی
یہ والی سائنس تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس میں کیا کیسے کیا، مطلب یہ جو اتنی ساری چیزیں جو آپ نے پورے اوزار رکھے ہوئے نا کھانے کے، مطلب یو ہیو میڈ ایٹنگ اینڈ اسپیشلائزڈ فارم آف این آرٹ، جو کہ مطلب سیدھی سادی چیز کرو یار، یہ روٹی ہے، یہ کھانا ہے، اور کھانے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہاتھ سے پکڑنے میں الگ مزہ آتا ہے، کیونکہ اللہ نے جو آپ کو چاپ اسٹک یا چمٹا، دیکھیں ہمارے پاس جو کراکری، ایک چمٹا ہے نا آپ کے پاس، یہ میں نے اس کو اس سے اٹھایا ہے، تو یہ ایکچولی یہ ایسا جیسے چمٹا ہے نا، میں نے اس کو چمٹا سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ اسے؟ چمٹا ہی کہتے ہیں، ہم تو اردو میں چمٹا کہتے ہیں، تو اس طرح چیزوں کو آپ ہاتھ سے بھی تو اٹھا سکتے ہیں، ہاتھ میں نکال کے بھی کھا سکتے. کبھی آپ میں سے کبھی کسی نے کھانے کی کسی چیز کو اپنے پام پہ رکھ کے اور پھر اس میں سے کھایا ہے کبھی؟ آپ کو پتا ہے جب آپ کھانا کھاتے ہیں اور آپ کی انگلی آپ کی زبان سے ٹچ ہوتی ہے تو آپ کے کھانے میں ایک خاص قسم کا نمک جو کوئی بھی نہیں ڈال سکتا تھا وہ آپ اپنے پیٹ میں پہنچاتے ہیں، اور وہ نمک وہ ہے جو آپ کی انگلیوں کے اندر موجود، اپنے ہاتھ کا نمک اپنی زبان تک پہنچا دیا آپ نے الحمدللہ. وہ جو کھانا بنا ہے اس میں وہ نمک نہیں تھا، وہ تو کوئی اور سا نمک تھا. تو یہ بڑی دلچسپ چیز ہے. تو اب جو میں فنکشنل نیڈ دیکھیں، 3 قسم کی: بنیادی ضرورت وچ از بیسک نیڈ، فعالی ضرورت وچ از فنکشنل نیڈ، جمالیاتی ضرورت وچ از ایستھیٹک نیڈ. یعنی بیسک نیڈ کے لیے کوئی خاص نالج نہیں چاہیے، لیکن فنکشنل نیڈ کے لیے آپ کو سینس چاہیے، اور جمالیاتی نیڈ کے لیے اور زیادہ سینس اور تزکیہ بھی چاہیے. یعنی اگر تزکیے سے محرومی ہے تو جمالیاتی نیڈز کو پورا کرنے میں ہم اسراف کا شکار ہو جائیں گے. لیکن ہمیں یہ سینس ہونا چاہیے، مطلب یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، خوشبو جو ہے، آپ کو پتا ہے خوشبو نہ تو بنیادی ضرورت ہے اور نہ فعالی ضرورت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو پسند فرمائی. آپ کو پتا ہے نا خوشبو پسند کی ہے، یہ آپ کے علم میں ہے نا یہ بات. تو خوشبو کا لگانا ایک پسندیدہ عمل ہے، مسنون ہے. آپ نے ایک اچھی خوبصورت سی خوشبو لگائی، اچھی سی خوشبو لگائی، تو یہ جو خوشبو ہے یہ آپ کی ایستھیٹک نیڈ ہے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو کیوں پسند کیا ہوگا. تو میں ایک دن غور کر رہا تھا اور مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ خوشبو کی جو منفعت ہے، یعنی خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس لیے پسندیدہ تھی کیونکہ اس کی منفعت اس کے لگانے والے تک محدود نہیں رہتی. خوشبو میں نے لگائی ہے اور میرے 15 ملاقاتی اس کو انجوائے کر رہے ہیں. It's an uncontrollable, ongoing, continuous form of a صدقہ. مطلب میں نے لگائی ہے اور مجھے تو 15 منٹ خوشبو محسوس ہوئی، لیکن اس کے بعد پورا دن میری فیملی، میرے دوست اس خوشبو کو انجوائے کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی، یعنی وہ جو ایستھیٹکس ہیں، اس ایستھیٹکس کے اندر بھی احسان کا لیول ہے بہت زبردست. مطلب اصل میں نیڈز اور وانٹس کے درمیان نا ایک گڑبڑ پیدا ہو گئی ہے. آج لوگوں نے نا اپنی بہت ساری خواہشات کو نیڈز سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں. یعنی لوگوں سے پوچھا جائے آپ کی نیڈز کیا ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں لسٹ ڈاؤن کریں گے، ایکچولی وہ ان کی نیڈز نہیں ہیں، وہ ان کی وانٹس. جو ماڈرن فیشن ہے وہ ایستھیٹیکلی پلیزنگ نہیں ہے، لیکن وہ ایک سینس آف سپیریورٹی تو دیتا ہے، ایک سینس آف انڈیویجویلٹی دیتا ہے، لیکن جو سینس آف ایستھیٹکس کو سیٹسفائی نہیں کرتا جو ماڈرن فیشن ہے. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک الگ موضوع ہے کہ ماڈرن the problem with modern fashion because that is not aesthetics. وہ صرف یہ ہے کہ بھئی کچھ الگ نظر آنا ہے، کچھ ہٹ کے دکھنا ہے، کچھ ڈیفرنٹ لگنا ہے. ایستھیٹک نیڈ کو سیٹسفائی کرنے کا گول یہ نہیں ہوتا کہ کچھ ڈیفرنٹ لگنا ہے، کچھ ہٹ کے نظر آنا ہے. آپ کو میں بتاؤں قائد اعظم کو ہم نے ہمیشہ جس ٹوپی میں دیکھا ہے نا، اگر وہ پی کیپ لگائے ہوئے ہمیں نظر آ جائیں تو ہمیں برے لگیں گے. آپ نے دیکھا قائد اعظم کو؟ وہ جنا کیپ کہتے ہیں اسے، وہ جو قائد اعظم والی ٹوپی آپ نے دیکھی ہوگی نا، وہ بہت سی جگہوں پہ لگی ہوئی ہے نا. مطلب وہ تصویر آپ نے پرائم منسٹر جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور خدا نہ خواستہ ہم اس طرح کی تقریر سن رہے ہوں تو پھر جو ہمیں، مطلب ایسی مذاق میں کہہ رہا ہوں، پھر جو پیچھے ہمیں قائد اعظم کی شکل نظر آتی ہے اس میں جو ٹوپی نظر آتی ہے، دیٹ از وہ ان کی ایستھیٹک چوائس تھی. اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ کو قائد اعظم ہر 2 دن کے بعد ٹوپی چینج کر کے نظر آ رہے ہوں. آج لال ٹوپی لگا لی، کل نیلی ٹوپی لگا لی، کل کچھ اور لگا لی، یا کبھی کی پی کیپ میں آ گئے. اب میں آپ کو بتاؤں اگر قائد اعظم کی کوئی مطلب عجیب سی لگے گی کیونکہ ہم اس والی ٹوپی میں انہیں دیکھنے کے یوز ٹو ہیں. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے.
سر ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بات ہوتی ہے اس بارے میں کہ ہم کسی فارم لینڈ پہ چلے جائیں، یا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ فیوچر میں بچوں کے لیے زمین بھی ہونی چاہیے، ان کو اسکل بھی آنے چاہیے اور ہم اس میں گرو کریں، لیکن اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ ہم لوگوں اور کمیونٹی سے بالکل کٹ آف ہو جائیں گے، اور یہاں پہ جیسے کینیڈا میں ویسے ہی انڈیویجولزم ہے، آپ کو ویسے ہی نہیں ساتھ والوں کا پتہ ہوتا. تو بس سوال یہ کہ کیا اس طرح کی لیونگ کیا ہم اختیار کر سکتے ہیں اس پہ، اس کاسٹ پہ کہ ہم لوگوں یا کمیونٹی سے بالکل کٹ آف ہو جائیں؟ اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے، ماشاء اللہ، بڑا اچھا سوال ہے.